خلاف بھی گواہ بنیں گے، حق میں بھی گواہ بنیں گے۔ حدیث میں آیا، منتخب حدیث میں بھی وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تعلیم میں، کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی پتھر، ریت کا کوئی ذرہ اس آواز کو سنتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ سب گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن۔ تو بندہ کہے گا یہ میری ذات کا تو حصہ نہیں ہے نا، یہ تو سب دوسرے ہیں، میرے مخالف ہیں، ان کی گواہی کو آپ میرے خلاف قبول کر رہے ہیں اور مجھے جہنم میں جانے کا میرے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور آپ بھی ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے کہا میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو اللہ کہیں گے تو پھر کیا چاہتا ہے تو کہ بھائی میرا خود کا کوئی آدمی ہو وہ کہہ دے کہ اس نے غلط کیا تو ٹھیک ہے، ان مخالفین کی میں گواہی کو نہیں مانتا ہوں۔ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 15 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ حامیم سجدہ کی یہ 12 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے عتبہ کے سامنے پڑھی، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ اگر تم لوگ بات نہیں مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، قوم عاد اور قوم ثمود پر جس طرح اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی ایسا ہی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ ڈر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بس کرو بس کرو، اور پھر وہاں سے سیدھا نکل کر اپنے گھر پر جا کے بیٹھ گیا۔ آج جو آیتیں پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب کیوں آیا اور وہ لوگ اللہ کی طرف سے پکڑ میں کیوں مبتلا ہوئے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوت طاقت سے نوازا تھا، جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ڈیل ڈول والے تھے، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر کے مرض میں بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، قوت والا کون ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، زمین میں انہوں نے ناحق تکبر کیا، بڑائی کا اظہار کیا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، ان کو زندگی عطا فرمائی، پیدا کیا ان کو، وہ ان سے بھی بڑا طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، قوم عاد کے لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کے پیغام کا انکار کیا، نبیوں نے معجزات دکھلائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھلائی، ان کا انکار کر دیا۔ اور جہادہ کے معنی آتے ہیں صرف انکار کرنا نہیں، دل کے اندر کسی بات کی صداقت سچائی ہے
کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے، جو میسیج دے رہا ہے وہ برحق ہے، سچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضد کی وجہ سے، ہر درمی اور سرکشی کی وجہ سے انکار کرتے چلا جانا۔ تو قوم عاد نے ایسا کیا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے زبردست ٹھنڈی ہوا ان پر بھیجی۔ قرآن کریم میں قوم عاد کا تذکرہ سورہ احقاف میں بھی آیا ہے، 25ویں پارے میں، 26ویں پارے میں، اور سورہ زاریات میں آیا ہے، اس کے علاوہ کئی جگہوں پر آیا ہے، اور وہاں پر ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ان سب کو سامنے رکھ کر ایسا معصوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے تکبر و بڑائی کی وجہ سے ان پر 3 سال تک قحط مبتلا کیا، قحط ڈال دیا، یعنی بارش نہیں ہوتی تھی، پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادل نظر آئے، گھنگور گھٹائیں نظر آئی۔ اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، گھنگور گھٹائیں چھائی تو بڑے خوش ہوئے کہ اب تو یہ تو بادل آ رہے ہیں اور یہ برسیں گے اور ہمیں پانی میسر ہوگا، کچھ راحت ملے گی، کچھ آرام ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بادلوں کے اندر پانی نہیں تھا، تیز و تند ہوا تھی، اور وہ ان کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گھنگور گھٹائیں چھاتی تھی، بادل چھاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ حجرہ شریفہ اور مسجد آس پاس ہیں، یوں آپ بے چینی میں یوں چکر لگاتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ اے اللہ، جو کچھ یہ بادل چھایا ہوا ہے، آندھی طوفان کی شکل ہے، اس کی خیر، اس کی بھلائی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ اس کا شر ہے، اس کا نقصان ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں، اور جب تک وہ کیفیت ختم نہیں ہو جاتی تھی، یعنی بادل برس نہیں جاتے تھے، بے چینی رہتی تھی۔ پوچھا گیا رسول اللہ ایسی بے چینی کیوں؟ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پانی ہے، پانی برسے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قوم عاد پر اسی طرح کے بادل چھائے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ ہم پر برسنے والے بادل ہیں، لیکن وہ عذاب کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان پر بادل پہلے حکم دیا وہ چھائے، اور پھر ان کے اندر سے ریحاً صرصرا، تیز تند، مزید یہ کہ ایک دم ٹھنڈی ہوا، ایک دم ٹھنڈی ہوا چلائی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ دیکھیے اسلام کی نظر میں، شریعت کی روشنی میں کوئی دن بذات خود منحوس نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی رات منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس قوم کی بدعمالی، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ دن جس میں ان پر عذاب آیا وہ گویا نامبارک بن گیا ان کے لیے اور نقصان دہ بن گیا، اس کو منحوس دن سے تعبیر کیا، ورنہ کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی رات منحوس نہیں ہوتا ہے اسلام کی نظر میں۔ تو وہ دن نامبارک ان کے لیے بن گئے، نقصان دہ بن گئے۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، یہ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ ان کو دنیا کی زندگی کا، رسوائی کا عذاب ہم ان کو چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، یہ تو دنیا کا عذاب ہوا، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہاں ان پر بالکل ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورۃ الحاقہ میں تذکرہ آیا، وہاں پر تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ جو ہوا چلی تھی، تیز و تند ٹھنڈی ہوا، یہ 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن، 8 ایام، اور اتنی تیز و تند کہ وہ ڈیل ڈول والے انسان تھے، بہت مضبوط کڑیل قسم کے، ان کو اٹھا اٹھا کر نیچے پٹکا ہے، اور 8 دنوں کے اندر مسلسل وہ چلتی رہی ٹھنڈی ہوا، سب ٹھنڈے پڑ گئے، سب ختم کر دیے گئے۔ اور وہیں پر یہ الفاظ ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اگر اس وقت کا منظر تم دیکھ لو نا، جب قوم عاد کے لوگ پڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے
کسی ایسے علاقے میں جہاں کھجور کے لمبے تڑنگے درخت ہیں اور طوفان آیا اور سب کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہو، اس طرح وہ پڑے تھے۔ کأنما اعجاز نخل خاویہ، اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے کس کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ جو کہتے تھے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم تو ہیں پاورفل، طاقتور۔ تو اللہ نے اپنے ایسی مخلوق بزائد ہوا کیا دکھتی ہے، ہوا کا جسم بھی نہیں دکھتا ہے کوئی، لیکن نرم لطیف ایسی چیز اللہ کے حکم سے تیز و تند بنی اور سب کو اٹھا اٹھا کر پٹکا اور ختم کر دیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ یہ تو قوم عاد کا معاملہ ہوا۔ قوم عاد احقاف نامی جگہ تھی، وہاں پر آباد تھے، عرب کا ہی ایک قبیلہ تھا یہ، اور اس وقت یہ پورا ایریا سعودیہ میں جو تبوک کا علاقہ ہے اس طرف پڑتا ہے۔ اور رہی سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سمود یہ بھی ایک قبیلہ تھا، اور ہجر آج بھی ہے، اس پرانا نام ہے ہجر کا علاقہ، وہاں یہ لوگ آباد تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کا پیغام پہنچایا۔ قوم نے نشانی طلب کی، کوئی معجزہ دکھاؤ، اور مشہور ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ بلکہ ڈیمانڈ یہ کی کہ آپ جو چاہیں وہ نہیں معجزہ، بلکہ ہم جیسا کہیں ویسا ظاہر کرو۔ پھر ایک کہا کہ یہ جو چٹان ہے، اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہونی چاہیے جو حاملہ ہو، بچہ دے، اور پھر اس کا دودھ ہم استعمال کریں۔ چنانچہ اللہ کی قدرت سے چٹان پھٹی اور وہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اور پھر ان کے درمیان وہ رہی، اور پھر عجیب و غریب وہ جسمانی اعتبار سے اونٹنی تھی، پانی پینے کے اعتبار سے سارا پانی پی جاتی تھی کنویں کا۔ ان کو پریشانی ہو گئی، ہمارے جانوروں کو اتنا پانی نہیں ملتا، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن ملتا ہے، تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، اب تم اس کا انتظار کرو۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، قوم ثمود نے، ہم نے ان کو ہدایت کے راستے دکھائے، رہنمائی کی، رسول بھیجا، لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ جہالت ہے نا، یہ اندھا پن ہے۔ اسی طرح کفر یہ اندھا پن ہے، شرک اندھا پن ہے، گناہ یہ اندھا پن ہے، اور اسلام یہ ہے نور، روشنی، ہدایت روشنی ہے۔ روشنی کے مقابلے انہوں نے اندھے پر کو ترجیح دی، کفر میں، شرک میں رہنے کو۔ تو رسوا کن عذاب کی چیخ و پکار نے ان کو آ پکڑا، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا، 12ویں پارے میں خاص طور پر آیا کہ زلزلہ آیا، اور زلزلے میں بھی آواز تھی ایک خاص قسم کی، کہ جس آواز کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے، دل شک ہو گئے، اور اس کی وجہ سے سب ٹھنڈے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، قرآن کہتا ہے صبح کے وقت وہ اس طرح پڑے تھے جیسے ڈھیر پڑے ہو، مردار کے ڈھیر پڑے ہو، یہ بھی ڈھیر پڑے تھے۔ اللہ کے عذاب آیا زلزلے کے ساتھ، چیخ، جس ایسی خطرناک خوفناک چیخ جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، قوم سمود کے ساتھ یہ معاملہ کیا، لیکن ان میں جو ایمان والے تھے، جو تقوی والے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو دنیا میں بھی بچاتے ہیں، اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا کفار مکہ کو اس دنیا کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، کہ دنیا میں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، ہمارے نبی کی بات کو مان لو، پیغام کو قبول کر لو۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا عذاب تو ہوگا ہی، نہیں مانو گے تو آخرت میں بھی عذاب تمہارے لیے تیار ہے، وہاں بھی جہنم تیار ہے، اور اللہ کا عذاب تیار ہے۔ وہ دن جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان کو روکا جائے گا، جہنم کے قریب لے جا کر ان کو روکا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
جب جہنم کے قریب پہنچیں گے نا تو جو کافر مشرک گنہگار ہیں نا ان کا دنیا کے اندر بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، حدیث کی وضاحت سے روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آتا ہے نا اس وقت بھی وہ اپنے جو برے اعمال ہیں ان سے مکر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں، کیونکہ آگے جو رزلٹ نکلنے والا ہے انجام وہ اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ قیامت میں بھی میدان محشر میں جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم کے قریب روکا جائے گا اس وقت بھی وہ مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، ہم نے کوئی برا عمل نہیں کیا تھا، کوئی کفر و شرک، کوئی معصیت، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ گواہ کون ہوں گے؟ گواہ ان کے اعضاء ہوں گے، جسم کے اعضاء ہوں گے، حصے ہوں گے، ان کی باڈی کے پارٹ ہوں گے، یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور اچانک مسکرائے، صحابہ دیکھ رہے تھے، خود حضور نے صحابہ سے کہا کہ تم پوچھتے کیوں نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بتا دیجئے۔ کہا کہ میرے سامنے منظر آ گیا قیامت کے دن کا، ایک بندے کو اللہ بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تو نے یہ جرم کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ نافرمانی کی، تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جرم درج ہے، اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بندہ کہے گا پروردگار کیا آپ نے مجھ پر ظلم کو، زیادتی کو، میرے ساتھ ناانصافی کو حرام نہیں قرار دیا؟ آپ ظالم تو ہے نہیں، میرے اوپر ظلم کو آپ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کہیں گے نہیں، تو پروردگار یہ تو ظلم ہی ہے کہ جو میرے مخالف ہیں وہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور ان کی گواہی آپ میرے خلاف قبول کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے میں نے ان کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، یہ نامہ اعمال جس میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا میں نے تو زندگی میں دیکھا نہیں، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ درخت پتھر، یہ بھی گواہ بنیں گے کل قیامت۔ حدیث میں آیا نا خلاف بھی گواہ بنیں گے، حق میں بھی گواہ بنیں گے۔ حدیث میں آیا، منتخب حدیث میں بھی وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تعلیم میں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی پتھر، ریت کا کوئی ذرہ اس آواز کو سنتا ہے، کل قیامت کا دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ سب گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن۔ تو بندہ کہے گا یہ میری ذات کا تو حصہ نہیں ہے نا، یہ تو سب دوسرے ہیں، میرے مخالف ہیں، ان کی گواہی کو آپ میرے خلاف قبول کر رہے ہیں اور مجھے جہنم میں جانے کا میرے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا اور آپ بھی ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے کہا میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو اللہ کہیں گے تو پھر کیا چاہتا ہے تو کہ بھائی میرا خود کا کوئی آدمی ہو وہ کہہ دے کہ اس نے غلط کیا تو ٹھیک ہے، ان مخالفین کی میں گواہی کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کے اعضاء کو کہیں گے تم گواہی دو، بتاؤ۔ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے، ان کے سلسلے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ان کو حیرانگی ہوگی، تعجب ہوگا، کہیں گے اپنے چمڑوں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ بھائی میں تو جھوٹ بول رہا تھا تمہارے دفاع کے لیے، تمہارے عذاب سے بچانے کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے کہ جہنم میں نہ جانا پڑے، تمہیں جلنا نہ پڑے، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو کہ ہاں۔ ہاتھ کہیں گے مجھ سے یہ غلط چیز پکڑی تھی، پیر کہیں گے ہاں میرے ذریعے سے یہ فلاں غلط کام اور گناہ کی طرف چل کے گیا تھا، زبان کہے گی اس نے یہ غلط جملہ بولا تھا، آنکھ کہے گی اس نے یہ غلط چیز دیکھی تھی، کان کہیں گے یہ غلط چیز سنی تھی، حرام کردہ چیز، سب گواہی دیں گے، کہیں گے اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اعضاء کہیں گے کہ ہمیں تو اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ زبان ہے
زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، چمڑا ہے، وہ بول رہا ہے۔ زبان جب بولتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چمڑا ہے، جو بھی ہے جسم پر چمڑا ہی پھیلا ہوا ہے، اس چمڑے کے اندر بھی قوت گواہی دے دیں گے، بولنے کی صلاحیت طاقت دے دیں گے، سب بولیں گے۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اور بولنے کی طاقت اس لیے دی ہے تو کہ تو جو انکار کر رہا ہے نا، تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے مخالفین کی گواہی کو آپ قبول کر کے مجھے جہنم میں جانے کہ میرے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تو مجھ پر ظلم ہے، تو ٹھیک ہے تمہارے خود کے اعضاء کو، تمہارے خود کے آدمیوں کو کھڑا کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے تو ہم بول رہے ہیں، اور اللہ جب کہے بولو تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ ذات وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور آج اللہ کے دربار میں پہنچ گئے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے، چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے، یہ تم سوچتے نہیں تھے، اور آج یہ ہو گیا۔ حالانکہ سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی جہاں کہیں بھی تم گناہ کرو گے، وہ زمین کا خطہ بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا، اعضاء گواہی دیں گے۔ آج قرآن کے درس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، تعلیم کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، حضور نے بار بار سمجھایا ہے، لیکن کون سمجھتا ہے؟ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ بہت سارے کام جو تم کرتے رہتے ہو جانتا نہیں۔ اگر تمہارا خیال ہوتا، اگر تمہارا تصور، تمہاری سوچ ہوتی کہ اللہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں، آنکھوں کی چوریاں ہیں اور سینے کے اندر جو راز ہیں اور جو میں دماغ میں سوچ رہا ہوں، سب کچھ سے واقف ہے۔ دیکھو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس سوچ کا اثر اس کے اعمال پر، اس کے کاموں پر ہوتا ہے۔ جب انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ میرا کوئی کیا بگاڑے گا، جب یہ سوچ بن جاتی پھر دیکھیے الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ اور جب انسان کی سوچ پر یہ کہ نہیں بہت اثرات پڑیں گے، نقصان بھی ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان غلط حرکت نہیں کرتا ہے۔ تو تمہاری یہ سوچ تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ ان کاموں کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، تو تم الٹی سیدھے کام کرتے تھے۔ تمہاری سوچ یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی سوچ ہے نا ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ جس انسان کے ذہن اور دماغ پر یہ طاری رہتا ہے، چھایا رہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اور جو کچھ بھی میں قدم بڑھا رہا ہوں، یہاں تک کہ جو کچھ میرے دماغ میں پلاننگ چل رہی ہے نا، خیالات کی جو ریل چل رہی ہے کہ پاس میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ کہا نا کہ یعلم السر و اخفا، سورہ طٰہٰ میں اللہ وہ ہے جو راز کو بھی جانتا ہے، اس سے زیادہ پوشیدہ چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب راز سے زیادہ پوشیدہ کون سی چیز ہے؟ راز وہ ہے جو آپ سینے میں چھپائے ہوئے کسی کو بتایا ہی نہیں، اللہ وہ جانتا ہے۔ اس سے زیادہ پوشیدہ کیا چیز ہے؟ تو وہاں مفسرین نے لکھا کہ راز تو وہ ہے جو آپ کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں آ گیا ہے، لیکن آئندہ جو چیز آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کوئی خیال، کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی تصور، کوئی پلاننگ جو آئندہ زمانے میں، مستقبل میں، فیوچر میں آپ کے دماغ میں آئے گی، اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ یہ ہے اخفا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ خیال جو اپنے رب کے بارے میں تم سوچ رہے تھے، ارداکم، اسی نے تم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تمہاری سوچ یہ تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اس نے تم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئی۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں نقصان کیا اٹھایا؟ جہنم میں پہنچ گئے، جہنم کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ اب اگر یہ صبر کریں تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اب وہاں سے تو نکلنا ہے نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں، معذرت کرنا چاہیں، جو ناراضگی ہے، استعتبہ کے معنی آتے ہیں ناراضگی کو دور کرنا،
اور ناراضگی کو انسان دور کب کرتا ہے؟ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور اگر یہ معافی مانگنا چاہیں وہاں اللہ سے فما ہم من المعتبین، اب معذرت کا معافی کا بھی موقع نہیں۔ دنیا میں تو کہہ دیتے نا اب غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگا، اور وہاں آئندہ نہیں ہونے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب آئندہ آنے والی ہی کوئی چیز ہے ہی نہیں، آئندہ آنے والی تھی وہ آخرت ہی تھی، آخرت کا مطلب ہی بعد میں آنے والی، پیچھے آنے والی، آئندہ نہیں کریں گے تو اب تو دنیا دارالعمل تھا وہ سب چلا گیا، کام کی جگہ تھی، کام کا ٹھکانہ تو چلا گیا، اب تو عمل کا بدلہ اور اس کا رزلٹ پانے کی جگہ ہے، ان کو معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے ساتھی کھڑے کر دیے تھے، متعین کر دیے تھے، یہ ساتھی شیاطین ہیں، اور اللہ نے کھڑے کر دیے تھے۔ دیکھو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے نا، اللہ نے اس دنیا میں اختیار دے دیا ہے، چلنے کا اختیار دیا ہے آپ کو، اب آپ ان قدموں کے ذریعے سے چل کر مسجد بھی آ سکتے ہیں تو اللہ اس کو آسان کر دے گا، اور ان قدموں سے چل کر آپ شراب خانے بھی جا سکتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بھی چلنا آسان کر دیا ہے۔ اور یہ اس لیے کیا کہ اللہ نے امتحان گاہ میں آپ کو بٹھا دیا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزام ہال ہے، یا وہ دیکھنا چاہتا ہے ہم نے ان کے لیے چلنے کو آسان کر دیا ہے، یا چل کر مسجد جاتے ہیں یا میخانے جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کھڑا کر دیا۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، شیاطین تھے جو ان کے پیچھے لگے، اور انہوں نے شیاطین نے ان کے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ غلط کاموں کو بھی شیطان ایسے لوگوں کی جو کفر، شرک، گناہ، معصیت میں مبتلا ہیں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیے جو کچھ انسان کر رہا ہے نا، اگر سود میں مبتلا ہے تو اس کے فائدے گنا رہا ہوتا ہے، اس کو فائدے گنا رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے جس طرح تجارت ہے، بیوپار ہے، وہ اسی طرح سود بھی ہے، اس سے بھی کمائی ہو رہی ہے، اس سے بھی کمائی ہو رہی ہے، یا شراب پی رہا ہے، یا کفر میں مبتلا ہے، یا بت پرستی میں مبتلا ہے، یہ جتنے بھی گمراہ ہیں، قومیں ہیں یا افراد ہیں، اب دیکھیے بت پرستی کو اچھا بنا کے پیش کر رہے ہوں گے، اور جو حق ہے، سچ ہے، اللہ کا اس کو وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے غلط کاموں کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ وَحَقَّ عَلِيهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان پر بھی ان سے پہلے جو جنات اور انسانوں میں سے قومیں گزری ہے انہی کی طرح اللہ کی بات ثابت ہو گئی۔ اللہ نے کہا تھا جو نافرمانی کریں گے چاہے جنات ہو چاہے انسان، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جنات اور انسان دونوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اگر وہ نافرمانی پہ جمے رہیں گے تو یہ بھی نافرمانی پر جمے رہے، ان پر بھی اللہ کا وہ فیصلہ ثابت ہو گیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، بے شک وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اس سے بڑھ کر گھاٹا کیا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی مل گئی۔ اس دنیا میں تو اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تو بھرپائی کا موقع ہے، اس دنیا میں اگر کچھ ضرر لاحق ہو گیا، اگر کچھ ہو گیا تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بھرپائی ہو جائے، لیکن آخرت میں بھرپائی کا کوئی موقع ہی نہیں، وہاں افسوس بھی کریں گے، حسرت بھی کریں گے، لیکن افسوس کرنا اور حسرت کرنا وہاں کام نہیں آئے گا۔ انسان کہے گا بھی، قومیں کہیں گی، افراد کہیں گے، پروردگار فرجعنا، ایک چانس دے دیجئے دنیا میں، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا، ساری حقیقتیں جو نبی بتاتے تھے، جو پیغمبر بتاتے تھے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، یہ زندگی ہے، سمجھاتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب سب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ایک چانس دے دیجئے، حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، لیکن وہ حسرت افسوس کوئی کام کا نہیں آئے گا، وہ گھاٹے میں رہیں گے ہمیشہ کے۔ اللہ ایسے گھاٹے سے، نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔